السلام السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا خیریت سے ہو؟ اللہ کا کرم سب ٹھیک چل رہا ہے۔ جی آپ کی آواز سنے بہت دن ہو گئے تھے مولانا اچھا جی۔ اچھا تسلی سی ہو جائے جب کوئی بات ہے ہیں؟ مزاج میں جب کوئی گرمی سی ہوئے نا ہاں تو آپ سے بات کر کے سکون سے ہو جاوے۔ اچھا، اللہ مدد فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ ہم تو آپ کو یہ اپنا حقیقت میں رہبر سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں۔ اللہ مدد فرمانے والا ہے، بس قرآن حدیث کو ہی سب سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی ایک موبائل میں کلپ دیکھ رہا تھا جی، اس پہ فیس بک پہ ہاں ہاں کسی عالم کا ہی ہوگا، وہ اسٹیج پہ بیٹھے تھے، وہ پگڑی بھی باندھ رکھی تھی، ہاں، کوئی عالم مفتی ہو گئے، اچھا لبیک اللہم لبیک کہتا وہ جو مر جائے، بس کچھ ہوگا، جوان سے ہی تھا، زیادہ بوڑھا تو تھا نہیں، ہاں وہ بس جو وہ کہہ رہا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے مر جائے وہ۔ ہاں بس جو بھی مریں گے جیسے مریں گے وہ کعبے کے طواف تو نصیب ہی نہیں ہونے کا، جو ان سے کعبے کا طواف نہیں، جب ان کی قسمت ہی پھوٹ رہی ہے جی، کون سدھار سکا ہے؟ جن کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی ہو، جن کی نماز مسجد نبی کے امام کے پیچھے نہ ہوتی ہو، تو پھر یہ کیسے مریں گے وہاں؟ اب ان کی نماز کے معلوم کس کے پیچھے ہوگی، یہی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے پیچھے ہوگی؟ قادیانی کے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں، شکیل بن حنیف کے ہاں یہ پیچھے بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ یا شکیل تو بن حنیف کے پیچھے ہیں؟ حضرت والا ایک بات تو بتاؤ، مطلب آپ بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھے ہیں اور تمام دیوبندی آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سے دعا لیتے ہیں، آپ سے اصلاحی باتیں سنتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے بیانات سنتے رہے، اور میں بھی بریلوی ہیں جو ان سے رات دن ان کی دکان پہ ان کے اسٹیج پہ میں تو کچھ نہیں اجمیری بکتا۔ مسلک سے ہوں۔ اچھا اچھا، ہاں چلو خیر، حضرت والا میں بھی رات دن کیا ہے ان کی دکان پہ بس اور کچھ نہیں ہے، نہ انہیں اپنی قبر کا فکر، نہ اپنی حشر کا فکر، بس یہ حضرت تھانوی تو کہتے ہی نہیں ہوئے، 100 اشرف سال علی سے تھانوی، حضرت تھانوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اچھا بس وہ کافر تھے اور وہ کافر ہیں اور وہ کافر ہیں، جبکہ ان کے حضرت گھر تھانوی صاحب کے ماننے والے دنیا میں 1 ارب 40 کروڑ کے قریب ہیں۔ او ماشاء اللہ، بتاؤ یہ ریکارڈ تو ہمارے بھی یاد نہیں ہے حضرت والا، 1 ارب 40 کروڑ کم بیش، ہاں۔ بتاؤ جی۔ جن کے خلیفہ ایسے ہوئے ہو حضرت مسیح اللہ خان صاحب، جن کے بارے میں نے پڑھا جی تھا ایک جی بار، جی 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 تو دیکھا تھا ان کے جو مسیح اللہ صاحب خلیفہ تھے نا جلال جی آباد جی، والے، ہاں ہاں، تو میں لکھا بہت تھا گیا ان ان کی مجلس کے میں، بارے میں آیا تھا کہ 400 علماء ان سے فیض حاصل کرنے آئے تھے اس زمانے کے، 40 سال 50 سال پہلے کے۔ جی 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 400 علماء اس زمانے کے، اب اندازہ لگاؤ، جو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے فیض حاصل کرنے آئے تھے رمضان کی چھٹی میں، جی جی، یعنی جن کی چھٹی لندن رمضان میں میں ہو بھی جاتی جی ہے نا ان کے مدارس کی، تو خلیفہ ہیں 400 لندن، علماء لکھا تھا، 400 علماء۔ جی جی اب 400 علماء اس زمانے کے، سمجھ لو 40 سال پہلے کے عالم تو بڑے ہی عالم ہوتے تھے، وہ ایک ساتھ علم حاصل کرنے، فیض حاصل کرنے گئے تھے، روحانی۔ جی جی مسیح اللہ خان صاحب جو تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، جب ان کے خلیفہ کا یہ عالم ہے، ان کے بعد 400 عالم آ رہے ہوں جی جی رمضان کی چھٹی میں کہ وہیں رکیں گے، وہیں فیض حاصل کریں گے روحانی، جی ہیں؟ جی جی، تو اندازہ لگاؤ جن کے خلیفہ کا یہ عالم تھا، تو پھر تھانوی صاحب کا کیا عالم ہوگا قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے وہ تھے جن کے خلیفہ، خلیفہ تھے۔ اور یہ کون ہے، وسیع اللہ صاحب جو الہ آبادی تھے، یہ بھی ان کے خلیفہ تھے۔ جی جی جی، اور جو ہے کہ بڑے بڑے اکابر خلیفہ ہوئے صاحب۔ حضرت والا ایک بار بس چھوٹی سی بات عرض کرنی تھی، جب حضرت تھانوی جیسے بھی کافر تھے پھر بیان القرآن کیسے لکھی؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن اسے یاد ہی نہیں ہو سکتا جس کا ایمان سے تعلق نہ نہیں، اتنی بڑی تفسیر جس کو چھوٹا موٹا عالم بھی نہ پڑھ سکتا ہو، ہے نا۔ بیان القرآن جو ان کی تفسیر ہے وہ کیسے لکھی؟ بیان القرآن کے علاوہ ان کے شاگرد نے تو پوری تفسیر ہی لکھ دی، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب نے، جی جی جی، انہوں نے تو پورے 11 جلدوں میں تفسیر لکھی نا، وہ تو شاگرد تھے ان کے۔ ہاں جی، شاگرد تھے جو ان کے، اب جن کے شاگردوں نے شروحات لکھی ہوں حدیث شریف کی اور تفسیریں لکھی ہوں، صاحب بتاؤ آپ، جی جی، تفسیر لکھی ہو، شروحات لکھی ہو، کیا عالم ہو۔ بس جب کوئی تکلیف پہنچائے دل کو پھر بس آپ سے فون کرا کہ مولانا ہم تو، اسد اللہ خان صاحب وہ بھی ان کے خلیفہ تھے سہارنپور والے۔ جی جی ہاں میں ان کے خلیفہ تھے جی، اب ان کے شاگرد جو تھے خلیفہ، مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نہیں ان کے شاگرد تھے شیخ الحدیث زکریا صاحب، اور
مولانا شیخ یونس صاحب رحمتullah علیہ. شیخ یونس صاحب ان کے خلیفہ تھے، تو جن کے خلیفہ دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے تو شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، جی جی جی. سب سے بڑے اور محدث. پوری دنیا نہ ماننا بھی جو ان کو. پوری دنیا بتایا تھا ایک صاحب نے کہ جب عرب جاتے تھے تو علماء عرب آ کر پوچھتے تھے ان سے، جی جی جی. جبکہ علماء عرب کس کو مانیں گے صاحب، وہ تو خود دنیا میں ان سے لوگ جاتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ، لیکن وہ ان سے بتایا آگے پوچھتے تھے، المستدرک کتاب لا کر یعنی اس میں سمجھتے تھے ان سے. جی جی یہ تو تھانوی صاحب کے خلیفہ بھی نہیں تھے نہ شاگرد تھے، ان کے خلیفہ کے خلیفہ تھے صاحب. جی. ہاں. خلیفہ کے خلیفہ کا یہ عالم ہوتا ہے. تو حضرت جب کچھ دل کا میں سوچتا ہوں اب دیکھو محیط سننا حضرت شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی والے ہاں جی ہاں صحیح رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب باندھوی صدیق صاحب تو تھانوی صاحب کے خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ کے خلیفہ تھے. جی جی. اسد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے. جی ہاں. جی جی. تو میں وہاں بھی رکا ہوں، قاری صدیق صاحب کیا بھی رکا ہوں وہاں پر باندھا میں، اور یہاں بھی رکا ہردوئی بھی. تو ہم بہت دن سے کوشش کر رہے ہیں ایک بار دلی میں آپ کا آنا ہو جاؤ یا شاملی آنا ہو جاؤ. انشاءاللہ میں آؤں گا، پھر رکوں گا وہیں پر آپ کے، آؤں گا انشاءاللہ میں دلی میں. دلی میں کون سی جگہ ہے آپ؟ اجی آپ کہیں بھی ایئرپورٹ پر ریلوے اسٹیشن پہ کیا فون کر دیو، اگلا کام تو میرا ہے، پھر میں کہاں ہوں، میں کہاں انشاءاللہ کوشش کریں گے آنے کی. جی میں گاڑی لے کر وہیں پہنچ جاؤں گا، چاہے آپ ایئرپورٹ پہ آؤ یا آپ ریلوے اسٹیشن پہ آؤ. دیکھو آپ یہ علماء دیوبند کی دریا دلی دیکھو جی جی. کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نور اللہ وجہہ جو گرفتار ہوئے تو علماء دیوبند نے دریا دلی کا کیسا ثبوت دیا ہے. علماء بریلی اگر اس کا احسان مانتا صاحب احسان مانے تو اور چاندی سے تول دیں ان کو. حضرت مولانا کون ہے سجاد نعمانی صاحب کو تو کیا کم ہے صاحب، مفسر قرآن ہے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، دنیا میں مشہور ہے، بڑے عالم نام ہے، کھل کر انہوں نے حمایت کر دی صاحب، بتاؤ آپ. اور اس کے علاوہ خطیب الہند حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی نے تو اتنی زوردار اپیل کی ہے کہ ابھی تک کسی بریلوی دیوبندی نے نہیں کی تھی. بتاؤ اسٹارٹنگ تو حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی کی ہوئی ہے صاحب، بہت زوردار طریقے سے کی. وہ دیوبندی ہے جی، دیوبندی ہے، لیکن جس طریقے سے اس نے اسٹارٹنگ کی تھی نا، پھر بریلی والوں کو جو ہے بریلی والوں کو موقع مل گیا. اس کے بعد عبداللہ سالم جیسے ہی بولا نا تو پھر بریلی والے کھل کھل کے بولنے لگے، نہیں تو پہلے تو سب سے پہلے وہی بولا حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی. جی جی. اسٹارٹنگ تو صاحب اس نے کی ہے. صحیح فرمایا آپ نے. اور اس کے علاوہ حضرت مولانا مفتی امتیاز پلامبی صاحب ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، اور بھی علماء دیوبند ہیں. جی حضرت. لیکن اب یہ اگر اب بھی مفتی سلمان اظہری صاحب چھوٹنے کے بعد ہونے کے بعد اگر انہیں کافر مانتے ہیں دیوبند والوں کو، مفتی سلمان صاحب کا کلپ ہے جی، وہ نہیں اگر یہ بھی کافر وہ بھی کافر، ساری دنیا کافر، بس وہ مسلمان. یہ ان کی بھی یہی ہے سلمان اظہری صاحب کی ہے. اچھا ہاں جی. نہیں کس کی کلپ ہے؟ ان کی ہے جی، مفتی سلمان اظہری صاحب کی. جی جی. تو اگر یہ رہا ہونے کے بعد سے، یا تو میں تو کہہ رہا ہوں حکومت کے لوگ بھی اگر ان سے پوچھ لیں، ابھی پولیس والے افسران ہے، کلیکٹر ایس ڈی ایم وغیرہ، کہ حضرت آپ امام کعبہ کو کیا مانتے ہیں، آپ کے بارے میں بات آ رہی ہے. اطہر حسین قاضی ایم پی کے وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں مانتے کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام کو. تو میری تو پولیس والوں سے درخواست ہے کہ حضرت ابھی موجود ہے ان کی کسٹڈی میں، پوچھ لیں اور میڈیا کو بلا لیں کہ آپ کعبے کے امام کو مسلمان کیوں نہیں مانتے، مسجد نبوی کے امام کو کیوں نہیں مانتے. صحیح فرمایا. میں کہہ رہا ہوں کلیئر ہو جائے گا، پوری ورلڈ میں نیوز چلی جائے. ابھی پولیس کسٹڈی تک میری یہ بات پہنچ جائے نا تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں نمبر دیتا ہوں 8852535598. میری ان سے بات کرا مفتی سلمان اظہری صاحب سے، میں بحث کر لوں گا اس معاملے میں. 8852535598 کہ کیا صاحب کیا ثبوت ہے، آپ کافر مانتے ہیں کعبے کے امام کو، مسجد نبوی کے امام کو، کیا آپ سے دعا کی درخواست کر سکیں. وہاں کے رہنے والوں کو بھی یہ مسلمان نہیں مانتے، نکاح نہیں مانتے کہ ان کا نکاح ہو. یہ ان کے حساب سے تو مکہ شریف مدینہ شریف والوں کے نکاح نہیں ہو رہا ہے، بریلی والوں کے حساب سے. صحیح فرمایا. ابھی موقع اچھا ہے، کچھ میں گئے حضرت تو میڈیا کو بلا کر جھگڑا ختم کروا سکتے ہیں. پولیس والے بھی دیکھو بہت مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی، اور ہر جگہ عید بقرعید میں انتظام کرتے ہیں، قربانی کے وقت انتظام کرتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں یعنی سب. اور اس کے علاوہ جو ہے تہواروں میں جلوس میں انتظام کرتے ہیں، پولیس والے جو سنبھالتے ہیں صاحب سب. تو ان کا یہ کام ہے، ان کے اندر بادھا نہیں ڈالنا چاہیے. پولیس والوں کے کام میں اگر بادھا ڈالیں گے تو اور نقصان ہو جاتا ہے. صحیح فرمایا. پولیس والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اگر زیادہ ان کو کرو گے، ٹارگیٹ کرو گے یا دباؤ ڈالو گے تو پھر وہ اپنی پہ جائیں گے. جب آشا رام صاحب جو 400 خانقاہیں بنائی رکھی تھی انہوں نے، 400 آشرم تھے ان کے،
جب ان کو پولیس والوں سے وہ نہیں چھوٹ پائے اور آج جیل میں ہے۔ حضرت والا ہماری تو ایک درخواست ہے جی آپ سے، میں تو کہہ رہا ہوں ابھی اچھا موقع ہے حضرت مفتی سلمان رضی صاحب سے یہ پولیس والے کہ اطہر حسین قادری آپ سے اس مسئلے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام کو مسلمان کیوں نہیں مانتے، وہاں کے رہنے والوں کو بھی نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے کہ وہاں کا نکاح، یہ مانتے ہیں کہ وہاں نکاح نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، کہتے تو نہیں، فتویٰ یہی ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہوگا دیوبند والوں سے۔ تو پورے عرب میں جتنے بھی صحابہ کرام کی اولاد ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی کا ہی نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کے فتوے سے۔ صحیح فرمایا اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہیں پیدا ہوں گے۔ ہاں یہ بات ہے جی، ایک نقطے اور والی بات اللہ ہے کے نا، رسول نے یہ بھی فرمایا جی جب بھی کبھی انقلاب آئے گا وہیں سے آئے شروع ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرت الشہرن، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ بتاؤ، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ آج کل کے جو ابھی زمانے میں عالم ہوئے ہیں ان کے سامنے سے لوگ گزرتے نہیں تھے، جی جی، یعنی خوف اور رعب کی وجہ سے، تو پھر اللہ کے رسول کے سامنے بدعقیدہ امام کیسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ اچھا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارے وہ سب سے بڑے محدث وہیں جا کے کیا نام وہیں دفن ہوئے، ہاں یہ حاجی بریلوی، امداد اللہ صاحب ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ وہیں دفن ہوئے۔ یہ بریلی والے کیوں نہیں دفن ہوتے وہاں پر جا کے؟ بس یہ تو یہی چھاتی پیٹ رہے گی اپنی۔ ان کے تو ایک خلیفہ تھے فاضل بریلوی کے، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ رہتے تھے، ان کو انہوں نے لقب دے رکھا بہت بڑا۔ میں نے کہا کہ ایسا لقب تو قطب مدینہ کا آج تک کسی بھی عالم کو نہیں ملا، نہ ولی کو ملا 1400 سال میں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ لوگ تو نئی نئی باتیں نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا نماز پڑھی 40 سال تک، کس کے پیچھے جمعہ پڑھا 40 سال کا جمعہ نہیں پڑھا حضرت ضیاء الدین مدنی۔ اور جامعہ ازہر مصر میں تو ٹوٹل 90% نہیں 99% دیوبند کے طرز کے لوگ ہیں جامعہ ازہر مصر میں۔ جی جامعہ ازہر مصر میں تو 99% دیوبندی طرز کے لوگ ہیں، ہاں جی، 99% صاحب۔ اور پھر ان کا الحمدللہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے ایسا ڈنکا بجوا رکھا، ہر دنیا نے تسلیم کر دی۔ میں کہہ رہا ہوں آج بھی ہندوستان کی گورنمنٹ بھی مانتی ہے، علماء ہی نہیں مانتی ہے۔ ارے ندوہ میں جاؤ تو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے، عالم عرب میں چھائے ہوئے تھے۔ ہاں اب تو ایک ملت کو متحد کرنے کا وقت ہے، ملت کو جیسے بھی ہو۔ بس آپ مفتی سلمان ازہری صاحب بھی ایک کر سکتے ہیں کہ پولیس کسٹڈی میں وہ یہ بیان دے دیں کہ میں اب دیوبند بریلوی دونوں کو مسلمان مانتا ہوں۔ پولیس والے یہ بھی پوچھیں کہ آپ میں دیوبندی بھی ہیں، آپ میں اہل حدیث بھی ہیں، مودی نے آپ کیا مانتے، سب پوچھ لیں۔ میڈیا کو بلا لیں، میڈیا جائی کھٹاکھٹ آپ بتا میڈیا میں مانتے ہو یا نہیں مانتے مسلمان یا کافر کیا مانتے ہو؟ جب آپ کے لیے علماء دیوبند یہ قربانی دے رہے ہیں تو اب کیا مانتے ہو ان کو تم؟ ان کی بہن بیٹیوں کو کیا مانتے ہو؟ چلو مردوں کو تو تم کافر مانتے ہو، تو ان کی لڑکیوں کو کیا مانتے ہو جس کی عمر 12 سال ہے 15 سال ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ مسلمان نہیں؟ لڑکیاں کروڑوں کی تعداد میں، ایسی کروڑوں کی تعداد میں جو عرب میں لڑکیاں ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ان کے ساتھ۔ ہاں جی، ارے کیا آفت تو پھر مسلمان تو دنیا میں کوئی جنت میں کون جائے گا جی؟ پھر اگر مان لو کہ کسی کوئی ایسا وسوسہ پیدا ہو جائے دیوبند ندوہ علماء دیوبند بریلی وہ اہل حدیث کے دلوں میں بریلی کی وجہ سے کہ یار یہ تو مسلمان ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کر ڈالیں کہ یار پھر بریلی والے ہاتھ جوڑیں، صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں اب یہ کام مت کرو، اب ہاتھ جوڑتے ہیں صاحب آپ واپس لے لو، یہ بات واپس لے لو۔ مان لو کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب تم مسلمان نہیں مانتے تو ٹھیک ہے ہم تم سے کم پڑھنے والے تھوڑی، آ جاؤ پھر مقابلہ کرو، مناظرہ کرو، یا کچھ اور شکل اختیار ہو جائے۔ بس مناظرہ کیا کریں؟ ارے دیوبند والوں کو پوری دنیا مسلمان مان رہی ہے، یہ نہیں مان رہے۔ آپ چلے جائیے ہمارے دیش کے پرائم منسٹر ہیں محترم جناب حضرت نریندر مودی صاحب، وہ بھی جو ہے کہ سب کوئی مسلمان مانتے ہیں، جتنے بھی دیوبندی بریلی ان کی نظر میں سب مسلمان ہی ہیں، ان کی نظر میں نہیں ہے صاحب مسلمان۔ عجب تماشا ہے، تمام جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم، قرآن میں ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور قرآن میں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو، کان الناس امۃ واحدہ اللہ نے فرمایا۔ اب انہوں نے بریلویوں نے امت کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیے کہ ایک امت اجابت ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے۔ ارے تو فاضل بریلوی نے تو امت اجابت کو سلام بھیجا نہیں، یہ کہا ہے کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاکی ساری امت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے اس میں بھی وہ نکال دیا شوشا کہ نہیں وہ امت اجابت پہ بھیجا ہے۔
अरे तुम क्या आलिमुल गैब हो जो सब बातें जान रहे हो कि उम्मत इजाबत पे भेजा है? अब इनसे हाँ। पूछा जाए उम्मत दावत किसे मानते हो? मक्का शरीफ मदीना शरीफ वाले को क्या मानते हो? इजाबत की दावत, या जामिया दर वालों को क्या मानते हो? इजाबत की दावत। फिर ये उम्मत इजाबत को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते? बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे साहब। जी जी जी। तो मेरी तो अभी गुजारिश है पुलिस प्रशासन में, आपसे एक दरखास्त है हजरत, मुझसे नमाज का पुलिस टाइम वाले होने वाला हजरात है जो यहाँ। बड़े बड़े ऑफिसर है मुझसे बात कराएं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। मौलाना साहब मैं यहाँ बात करूंगा नमाज और का मैं टाइम होने डायरेक्ट वाला जवाब है। दूंगा, वो डायरेक्ट बात करें मुझसे, मैं साबित करूंगा काबे के इमाम मस्जिद में इमाम को मोमिन, और वो जो उनका नजरिया वो साबित करें बरेली की तरफ से। अजी मोमिन तो ही हजरत, हम तो अपने सर के ताज समझते हैं उन्हें। अरे साहब मैं एक एक बच्चे को साबित करूंगा मुसलमान माँ के का मक्का शरीफ जी मदीना जी। शरीफ में जो पैदा हो रहा है मुसलमानों के घरों में, सब के सब मुसलमान है। अभी आप दुआ मौका अच्छा फरमा है, दिया हजरत। हम ये बात पहुंचना चाहिए पुलिस कस्टडी में कि साहब आप मीडिया बुला रहे हैं, आप अतर हुसैन काजी आपसे बात करेंगे, आप भी जवाब दें इस बात का ठीक है कि आप चलो उम्मत को ठीक। क्यों एक नहीं करना चाहते, एक होने नहीं देना चाहते हो, जबकि देवबंद वालों ने आपकी फुल हिमायत की है जिनको आप मुसलमान नहीं मानते। मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना सज्जाद नोमाई साहब और खतीबुल हिंद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, जब इतने आप इनको मुसलमान नहीं मानते उसके बावजूद ये आपकी हिमायत कर रहे हैं साहब। जी। अब आपको चाहिए, पुलिस वाले भी कहेंगे आपको चाहिए कि इनके शुक्रिया में आप देवबंद भी जाएं, एक बार नजवा भी जाएं, एक बार सहारनपुर भी जाएं, वजह के रहें एक दिन, आप मेहमान नवाजी करें, इनकी दावत कबूल करें। क्या बस ख्याल दुआ है? फरमाइए हजरत, नमाज का टाइम हो गया यहाँ, इंशाल्लाह अच्छा फिर ठीक है, बात फिर बाद करेंगे। में बात करेंगे इंशाल्लाह। डलवा दूं अस्सलाम चैनल पे? जी। चैनल पे डलवा दूं? हाँ डलवा दो। क्या नाम है आपका? वो नाम से जमशेद अहमद हजरत बराला, हजरत जिला हाफिज शामली। अच्छा, इमाम कौन सी मस्जिद में दिल्ली में? दिल्ली यहाँ इधर हूँ जी, महरौली की तरफ, बत्रा हॉस्पिटल के सामने, अच्छा ठीक, सुबहानिया मस्जिद। अच्छा ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलाम। अस्सलाम वालेकुम।